بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالی حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، بہت دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم دینداروں نے بھی دین کو ابھی تک نہیں سمجھا ہے. انہوں نے دین کو محدود کر رکھا ہے عبادت میں. روزہ ہے، نماز ہے، صدقہ خیرات ہے، حج عمرہ ہے، اسی کو دین سمجھتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے. لیکن دین کے جو دوسرے شعبے ہیں، ان شعبوں کو اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں لانے کے بارے میں ہم میں سے کوئی شخص بھی سنجیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی عبادت پر بہت مطمئن ہے. وہ اسی کو سمجھ رہا ہے کہ یہی عبادت جو ہے مجھ کو جہنم سے بچائے گی، جنت میں لے جائے گی. حالانکہ دوستو بزرگوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں ہم دیندار لوگ مبتلا ہے. چنانچہ سیرت النبی میں الگ الگ جگہوں پر دو واقعات بیان کیے گئے ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے. اور انہوں نے جو ہے اپنے پڑوس میں ایک رہنے والے صحابی کی خوب تعریف کی. بہت نیک ہے، بہت دیندار ہے، صوم و صلات کے پابند ہے، تہجد گزار ہے، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ بتاؤ اس کے اخلاق کیسے ہیں. تو ان صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ذاتی زندگی میں تو ہم کو زیادہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک بات یہ ضرور دیکھی ہے کہ انہوں نے ایک بلی پال رکھی ہے
اور اس کو کبھی بھی یا بہت کم اس کو جو ہے اس کا خوراک دیتے ہیں، ہمیشہ باندھ کے رکھتے ہیں، نہ اس کو چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنی غذا خود تلاش کر لے، اور نہ خود جو ہے وہ اس کے خوراک کے بقدر جو ہے اس کو کھلاتے ہیں۔ اب یقین جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تک کی گفتگو کو جو ٹیک لگائے ہوئے سن رہے تھے، اچانک آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، رگیں پھول گئی اور چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے مجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ صحابی جو ہے، یہ شخص جو ہے جہنمی ہے، یہ شخص کون ہے؟ جہنمی ہے۔ اب سوچو دوستو بزرگو، ایک صحابی تعریف کر رہے ہیں دینداری کی، اور صحابہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، لیکن ایک صحابی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی ایک خامی جو انہوں نے دیکھی ہے اس کو بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ غضبناک ہو گئے، اور آپ نے برجستہ فرمایا کہ وہ آدمی جہنمی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج جو ہے یہ اصل دین نہیں ہے۔ دوسری جگہ دوسرا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہمارے ایک ساتھی ہیں، پڑوسی ہیں، وہ بہت زیادہ دیندار تو نہیں ہے، ہاں فرائض ادا کر لیتے ہیں، کچھ نفلیں پڑھ لیتے ہیں، کبھی تلاوت کر لیتے ہیں، کبھی تھوڑا ذکر اذکار کر لیتے ہیں، اگر اللہ نے کچھ مال دیا ہے تو صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، بہت زیادہ دیندار نہیں ہے وہ، لیکن اللہ کے رسول اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہم کس خوش فہمیوں میں اپنی نماز پر، اپنے ذکر پر، اپنی تلاوت پر، اپنے معمولات پر ہم کس طرح خوش فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ذرا اپنے گھر کی زندگی کا حال تو دیکھو کہ ہم سے ہمارے گھر والوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، ہم پہنچاتے ہیں، کبھی مارتے بھی ہیں ان کو، گھر والی کو، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، نہ گھر والی کو بیمار ہوتی ہے تو نہ اس کا علاج ڈھنگ سے کراتے ہیں، نہ کبھی اس کو آزادی کے ساتھ کچھ پیسہ دے کر اس کو اپنے اوپر خرچ کرنے کا اختیار دیتے ہیں، اور ہے ہم دیندار۔ دو فون میرے پاس رات میں آئے، ایک رات میں آیا اور ایک ظہر کے قریب، ایک گجرات سے تھا اور ایک یو پی سے تھا، اس لیے بہت سی بہنیں جو ہے ہم سے بیعت ہوئی ہیں۔ تو جو یو پی سے جو بہن نے فون کیا تھا، وہ پوری بات بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی، مستقل رو رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی تم رو لو، تمہارا دل ہلکا ہو جائے، پھر بتاؤ۔ تو اس نے کہا حضرت میں کیا بتاؤں،
میرے شوہر جو ہے باہر جو ہے بڑے دیندار ہے، لیکن گھر میں ان کا ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہاتھ اٹھا کر مارتے ہیں۔ فرمایا کہ اتنی زور سے مجھ کو کل جو ہے سر میں مارا ہے کہ اس کی وجہ سے ابھی تک میرا سر کا درد ختم نہیں ہوا ہے اور مجھے چکر آ رہی ہے۔ حضرت آپ کچھ فیصلہ کر دیجئے، یا تو اس کو سمجھا دیجئے یا پھر اس کو اور ہمارے دونوں کے درمیان جو ہے فسخ نکاح کرا کر ہم کو علیحدہ کر دیجئے، اس لیے کہ میں 30 سال سے ان کا یہ ظلم جھیل رہی ہوں۔ کتنے سال سے؟ 30 سال سے۔ خیر مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے کہا، اس سے سمجھایا، تھوڑا دلاسا دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کا شوہر کون ہے۔ میں نے کہا میں اس سے بات کر لوں گا۔ رات جس خاتون کا فون آیا، اس نے برجستہ کہا کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت نہیں ہے، نہ مجھے کبھی وہ وقت دیتے ہیں، نہ میری تکلیف کا ان کو خیال ہے، نہ مجھے کبھی کوئی جیب خرچ دیتے ہیں، اور اگر دیں گے بھی تو اس کا حساب لیں گے، اور مجھ کو اور بچیوں کو ہر وقت جھڑکتے رہتے ہیں۔ ہم سب جو ہے ان سے بہت خائف ہیں، بہت ڈرتے ہیں، اور حضرت اب تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، آپ ان کو سمجھا دیجئے کہ مجھ کو میرے گاؤں اپنے ماں باپ کے پاس بھیج دے، اس لیے کہ میں بقری یعنی رمضان کے بعد سے بیمار پڑی ہوئی ہوں، انہوں نے میرا ڈھنگ سے کوئی دوا اور علاج بھی نہیں کیا ہے۔ حالانکہ تنخواہ ان کی اچھی ہے، پیسے اچھے ملتے ہیں ان کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرا ڈھنگ کا علاج نہیں کیا۔ اب میں بہت تھک چکی ہوں، میرے سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، آپ جو ہے ان سے کہیے کہ مجھ کو میرے گاؤں میرے ماں باپ کے وہاں بھیج دے، تھوڑا میں وہاں رہ لوں گی، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، اور اس کے بیچ آپ سمجھا دیجئے گا ان کو، اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر غلطی کا احساس نہیں ہے تو میں اپنے ماں باپ کے گھر سے واپس نہیں آؤں گے۔ اب سوچو نا دوستو بزرگ، ہم کیا خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ شرم نہیں آتی ہم اپنے عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت نہیں بتاتے۔ جو ازدواجی زندگی کا جو ایک حق ہوتا ہے عورت کا، اس حق کو ہم ادا نہیں کرتے ہیں، اور دیندار بنے پھرتے ہیں۔ اس بزرگ کے بیان میں، اس بزرگ کے بیان میں، جس سے بیعت ہو اس کو اپنے معمولات دکھانا۔ معمولات تو آدمی وظائف کی دکھائے گا نا، لیکن اپنی زندگی کے اصل معمولات کوئی بتاتا ہے کہ میں کتنا کمینہ ہوں، میں کتنا جابر ہوں، میں کتنا جلاد ہوں، میں کتنا اپنے بیوی بچوں کو ستاتا ہوں اور ان کو تکلیف پہنچاتا ہوں، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کسی شیخ کو۔ اپنے معمولات بتائیں گے کہ میں نے اتنے ہزار پڑھ لیے، یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، لیکن اپنی اصل زندگی کی کتاب نہیں بتاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھرم جو ہے وہ حضرت کے سامنے بنا رہے۔ اور میرے بدن میں تو آگ لگ جاتی ہے جب کسی عورت کو میں روتا ہوا دیکھتا ہوں فون کے اوپر، یا اس کو جو ہے شکایت کرتا ہوا دیکھتا ہوں، اور خاص طور پر مار پیٹ کی آگ لگ جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ان کے شوہروں کو جو مجھ سے بیعت ہے ان سے کہہ دو کہ بھائی ہمارا تمہارا تعلق میں ختم کرتا ہوں، یا تو تم اپنی اصلاح کر لو، ورنہ میرا تمہارا تعلق اب آگے نہیں رہے گا۔ مجھے پیر سے اسی لیے بنایا ہے کہ اپنا جو ہے معمولات بتانے کے لیے، اس لیے بنایا ہے پیر۔ کتنی بار ہم اپنے بعض دوستوں کو ہم نے سمجھایا ہے کہ ہاتھ مت اٹھاؤ، گھر کا خرچ دو، بیوی سے پیار محبت سے بات کرو۔ بنگلور میں دو میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ
انبن ہو گئی، اور یہاں تک انبن ہو گئی کہ لڑکی کے ماں باپ نے لڑکی کو اپنے گھر جا کے بٹھا لیا۔ جب بیوی نہیں ہوتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے اس کی قدر اس وقت معلوم پڑتی ہے، اس کا احساس اس وقت معلوم ہوتا ہے۔ تو جب کچھ دن وہ رہ گئی تو اس کو دال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑ گیا۔ وہ مجھ سے بیعت بھی ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ فون کر کے کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیوں ہوا، وجہ بتاؤ۔ تو کہنے لگا میں موبائل میں رہتا ہوں تو ٹوکتی ہے، میں موبائل میں جو ہے کچھ دیکھتا ہوں تو ناراض ہو جاتی ہے، منع کرتی ہے۔ میں اس کو بولتا ہوں کہ میری ذاتی زندگی، اس میں تم دخل کیوں دے رہی ہو؟ وہ اسی بحث پر عام طور پر ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا تم گئی ہو نا اپنے ماں باپ کے، اطمینان سے رہ لو، اس کو ذرا دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہونے دو، جب وہ میرے پاس دوڑ کر آئے گا یا فون کرے گا تب میں اس کو سمجھاؤں گا۔ ایک مہینہ وہ اپنے ماں باپ کے وہاں رہی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، شاید ایک 4 سال کا ہوگا اور ایک 6 سال کا ہوگا، یا ایک سال کی بیٹی ہوگی اور 4 سال کا لڑکا ہوگا، غالباً یہی عمر ہے۔ اب بچے تو باپ کو ڈھونڈتے ہیں نا، پوچھنے لگے امی ابو کہاں نہیں آ رہے، ابو کیوں نہیں آ رہے، ہم ابو کے گھر کیوں نہیں جا رہے۔ تو عورت کہتی کہ میرے پاس کیا جواب تھا، میں کیا کہتی ہوں، بچوں سے یہ کہتی کہ تمہارا ابو جلاد ہے، تمہارا ابو جھگڑالو ہے۔ میرے بچوں کے ذہن کے اندر تصویر کیا بیٹھتی ہے اپنے باپ کی؟ میں ان کو یہ بہلا پھسلا کے کہہ دیتی کہ ابو جماعت میں گئے ہیں، چلے کی جماعت میں گئے ہیں، کبھی کہتے کہ 10 دن کی جماعت میں گئے ہیں، اس طرح ان کو خاموش کر دیتی۔ پھر اس شخص کا جب فون آیا تو میں نے جس سے وجہ پوچھی تو اس نے وجہ یہ بتائی ہے، اور بھی کچھ اور بتائی کہ مجھ پر شک کرتی ہے، میرا فون جو ہے دیکھتی ہے کہ میں کس سے بات کری، میں نے کس سے بات کیا، کس سے بات نہیں کیا۔ میں نے کہا ان کو شک ہوگا تو ان کا شک دور کر دو، فون کا پورے فون کی ڈائری دکھا دو نا ان کو۔ چپ، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی سے بات کرتا ہی تھا، مجھے معلوم تھا، وہ بات بھی معلوم تھی، تو کسی لڑکی سے بات چیت کرتا تھا۔ کہتا یہ تھا کہ میرے آفس کی کلیگ ہے، میری آفس کی ساتھی ہے، ہم لوگ جو گفتگو کرتے ہیں وہ پروجیکٹ کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے۔ بیوی تو اتنی کم سمجھ تو نہیں ہوتی نا کہ پروجیکٹ کی گفتگو کرنے کے لیے رات کو 1 بجے فون کیا جاتا ہے۔ 1 بجے رات کو پروجیکٹ کی گفتگو، تو شک نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ارے تجھے پروجیکٹ کی گفتگو کرنی ہے اپنی اس ساتھی سے جو تیرے ساتھ کمپیوٹر میں تیرا ساتھ کام کرتی ہے، تو دن میں آفس آور میں بات کرنا اس سے، چونکہ ورک فرام ہوم کا نظام چل رہا ہے، کمپنیوں نے جو ہے سب کو گھر میں بٹھا کے دیا ہے اور لیپ ٹاپ دے دیا ہے کہ اپنے گھر سے کام کرو۔ اگر کرنا ہے تو دن میں بات کرو آفس کے، لیکن رات کے 1 بجے یہ کیا کون سے پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے؟ لیکن یہی حضرت یہی سب بات ہے۔ تمہیں بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، غلطی تمہاری ہے یا تمہاری بیوی کی ہے؟ حضرت میری ہے۔ میں نے کہا کب تک یہ غلطی کرتے رہو گے؟ 2 بچے ہو گئے، تم کو شرم نہیں آتی؟ تم سوچو اگر تمہاری بیوی کا کسی غیر مرد سے بات کرنا تم کو پسند ہے، کسی غیر مرد کو فون کرنا، کسی غیر مرد سے کے سامنے جانا، کسی غیر مرد سے جو ہے ہنس کے باتیں کرنا، تم کو پسند ہے؟ مجھے نہیں پسند ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے پسند کر لے گی تمہارا؟ وہ کیسے پسند کر لے گی؟ اس لیے اب تو دل چاہتا ہے ایسے آدمیوں کو جو ہے بیت سے میں خارج کر دوں،
بالکل خارج کر دو کہ بھائی جاؤ، یا تو سدھرو یا پھر اپنا شیخ کوئی اور تلاش کر لو، مجھ کو جو ہے نا بھیڑ نہیں جمع کرنی ہے. ہاں، مجھ کو جو ہے انسان خود بننے کی کوشش کر رہا ہوں، تم کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگر تم نہیں بننا چاہتے ہو تو میرا پیچھا چھوڑو، جاؤ، مت آنا میرے پاس آئندہ، نہ مجھے کبھی فون کرنا، نہ میرے لیے کوئی ہدیہ لانا، نہ میرے لیے کوئی تحفہ لانا. یہ حال ہو گیا ہے ہمارا. ہم ہیں دیندار، ہم ہیں دیندار. اللہ کرے میری یہ بات جو ہے ان دونوں تک پہنچ جائے، اس لیے کہ وہ آن لائن سن جاتا ہی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اب اپنی توبہ اور اپنی اصلاح کرنے کے بجائے یہ مرد جو ہے نا اپنی حاکمیت دکھاتا ہے اور بیوی کو بولتا ہے اچھا میری شکایت کی، ہاں، اور میرے بارے میں یہ سب بتایا، لے بتاتا ہوں تیکو. پھر جو ہے ایک دوسری مہابھارت چھڑتی ہے. جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا نا وہ نام مرد ہے، نام مرد. سمجھے کہ نہیں؟ اس کو مرد کہنے کی بھی مرد بھی کہ نہیں کہا جاتا اس کو. اس واقعہ سناتا ہوں ایک، تاکہ اللہ کرے عقل میں آ جائے لوگوں کے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی بیوی تیز مزاج کی تھی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کی زبان زیادہ چلتی ہے. کمزور کون ہے، مرد کیا عورت؟ اس کی زبان چلتی ہے. اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں؟ اگر عورت نے ذرا کچھ بڑی آواز کر کے بولنا چاہا تو مت پھٹ کر کے دینا شروع کر دیتا ہے. وہ کمزور ہے، اپنے 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 جو ہے اپنی بات کس سے کہے گی؟ تو وہ اپنی بات کہنا چاہتی ہے، اور مرد جو ہے طاقتور ہے تو وہ مارتا ہے اس کو. جو کمزور ہوتا ہے اس کی زبان زیادہ چلتی ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے. اس لیے عورت کی زبان زیادہ چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے. ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اب میں کیا کروں. پھر خیال آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت مزاج ہیں، ہر کسی کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں. وہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں ڈرا ہر وقت ان کے ہاتھ میں رہتا ہے، وہ سیدھا کر دیتے ہیں. ان سے جا کر مشورہ کرتا ہوں، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں. چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ محترمہ اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھی. حضرت عمر کی اہلیہ خود جو ہے حضرت عمر سے، حالانکہ وہ خلیفۃ الرسول تھے نا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خود تیزی سے حضرت عمر سے تیز لہجے میں وہ بات کر رہی تھی. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر جھگڑا کر رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تحمل سے سن رہے تھے. جب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر والوں سے ایسی باتیں سن رہے ہیں تو واپس جانے کی سوچی. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، فرمایا السلام علیکم. انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا اور کہا میں واپس جاتا ہوں. پوچھا واپس کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگے آیا تو اس لیے تھا کہ آپ کی طبیعت کے اندر سختی اور نظم و ضبط ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں گے کہ اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یہ کرو وہ کرو. لیکن آپ تو یہاں اس سے بھی زیادہ سن رہے تھے، میری بیوی سے بھی زیادہ اپنی بیوی کی سن رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھایا اور فرمایا دیکھو وہ میری بیوی ہے. کیا ہے؟ وہ میری دھوبن بھی ہے. کیا ہے؟ وہ میری باورچن بھی ہے. وہ میری بھنگن بھی ہے.
اور وہ میرے بچوں کو پالنے والی بھی ہیں. کہ بھائی یہ سب عورتیں، ہمارے گھر کی عورتیں یہ سب کام کرتی نہیں؟ ہاں کرتی ہے نا. جو عورت اپنے آپ کو زندگی بھر فنا کر دے اپنے آپ کو شوہر کے لیے، کھانا پکانے میں، کپڑے دھلنے میں. آج تو چلو واشنگ مشین آیا ہے تو زیادہ مشقت نہیں ہے عورتوں کو، لیکن پہلے زمانے میں واشنگ مشین تو نہیں تھی نا. ہم نے بھی دیکھا ہے گاؤں کے علاقے میں کیسے عورتیں جو ہے کنویں پر جا کر پانی کھینچ کر جو ہے کپڑے دھویا کرتی تھی، اتنی مشقت اٹھایا کرتی تھی. آج ہماری یہ عورتیں یہ سب خدمتیں کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ پھر اس کے بعد بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے. اس کے بعد بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کو محبت نہیں دیتے ہیں. یاد رکھنا، عورت صرف ایک چیز کی بھوکی ہوتی ہے، صرف ایک چیز کی بھوکی ہوتی ہے، وہ ہے اپنے شوہر کی محبت. صرف اسی کی بھوکی ہوتی ہے. آپ اس کو محبت دے دیجیے، چاہے آپ اس کو کپڑا بنائے نہ بنائے، چاہے آپ اس کو جیب کا خرچ دے نہ دے، چاہے آپ جو ہے اس کو جو ہے ضروری علاج کے علاوہ خرچ اس پر کرے یا نہ کرے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. وہ یہی کہتی ہے کہ نہیں صاحب، بھلے اور چیزیں نہیں ہو رہی ہے لیکن میرا شوہر مجھ کو سب سے زیادہ چاہتا ہے. عورت اپنے شوہر کے محبت کی پیاسی ہوتی ہے. ہم سمجھتے کہ ہم نے گھر کا سامان دیا، راشن بھر دیا، سبزی گوشت لا کر دے دیا، دوا دارو کر دیا، ہم نے حق ادا کر دیا اپنی بیوی کا. یہ کیا حق ادا کی؟ شادی اسی لیے کی تھی اس نے. یہ حق تو اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی وغیرہ بھی ادا کر رہے تھے. شادی سے پہلے کون ادا کر رہا تھا؟ اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی بہن بھی تو ادا کر رہے تھے نا. شادی کیوں کی اس نے؟ اس کے لیے نہیں شادی کی کہ اس کو اس کی ضرورت ہے. اس نے شادی صرف اس لیے کی کہ اس کو سچی محبت کی ضرورت ہے. وہ ہم دے نہیں پا رہے. ہمارے مزاج میں چڑچڑاہٹ ہے، ہمارے مزاج میں غصہ ہے، ہمارے مزاج میں انانیت ہے. ہم فرعون بنے ہوئے ہیں اپنے گھر کے اندر، فرعون بنے ہوئے ہیں. ہمیں رات کی تنہائیوں میں عورتوں کے آنسو نظر نہیں آتے، اپنی جوان بچیوں کے تکیے کے اندر سسکیوں کی آوازیں سنائی نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ ہم فرعون ہیں، ہم جلاد ہیں اپنے گھر کے اندر. اسی لیے حضرت جو اپنے دعوت کے ذمہ دار تھے، جو مدینے میں جن کا انتقال ہوا، میں اکثر ان کا نام لیتا ہوں، اس سے بھول رہا ہوں، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم کتنے دیندار ہو، میں تمہارے چلے سے، تمہارے 4 مہینے سے، تمہارے جماعتوں میں آنے اور جانے سے، اور تمہارے گشت اور سے روزہ لگانے سے میں اس سے متاثر نہیں ہوں گا. میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب، میں تمہاری بیوی سے پوچھوں گا کہ تمہارے اخلاق کیسے ہیں. ہاں، جب ہماری بیویاں ہمارے اخلاق بیان کرنے جائے گی نا تو ہم جو ہے گھر بیٹھے رسوا ہو جائیں گے. آج تو وہ اپنے شیخ کو کہہ رہی ہے اس لیے کہ اس میں غیبت نہیں ہے، لیکن اگر اس نے یہ انداز اس نے جو ہے یہ چیز اس نے اپنی سہیلیوں میں، اپنی پڑوسیوں میں، اپنے گھر میں اگر اس نے کہہ دیا تو ہم سب کی نگاہ سے ہم گر جائیں گے. کہیں پر جو ہے ہم کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کعب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، امیر المؤمنین،
میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا رہتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران کہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے امیر المومنین، اس نے اپنے خاوند کی بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ کیا کی ہے؟ ہاں، تعریف نہیں کی ہے، شکایت کی ہے۔ حضرت امیر المومنین نے پوچھا کیسے شکایت کی؟ فرمایا جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے پائے گا؟ بیوی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو کہنے آئی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا ہاں میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب سے کہا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، یہ شرعاً ضروری ہے۔ یہ جو ہے نا صرف فضائل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، یہ شرعاً ضروری ہے۔ اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو، ہر 3 دن کے بعد ہم بستری کرو۔ خیر وہ میاں بیوی تو چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملاپ کرو؟ انہوں نے کہا دیکھیے، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوئیں تو 3 دن کے بعد پھر بیوی کا نمبر آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد ایک دن اور رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہیں گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھو شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس لیے اللہ کے بندو ظالم مت بنو، ظالم مت بنو۔ مظلوم کی آہ جو ہے نا وہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ایک عورت کب تک برداشت کرے گی؟ کب تک برداشت کرے گی؟ جس عورت کو جس بڑھاپے کی حالت میں جس مرد کو عورت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو کام ماں باپ نہیں کر سکتے، جو کام بیوی نہیں وہ بچے نہیں کر سکتے، وہ کام بیوی کرتی ہے بڑھاپے کی حالت میں۔ اور ہم بڑھاپے کے قریب ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، پھر بھی جو ہے ہم اپنی بیویوں پر ظلم کرنا نہیں چھوڑ رہے۔ ایسی بیویوں کو تو اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ جائیں اور جب تک ان کا شوہر جو ہے ناک رگڑ کر نہ بلائے اور ناک رگڑ کر اس کی خوشامد کر کے اس کو واپس نہ لائے، جب تک اپنی میکے میں پڑی رہے۔ دال آٹے کا بھاؤ چل جائے، معلوم پڑ جائے گا یہاں پر۔ اس لیے اللہ کے بندو ظالم مت بنو ظالم۔ اسی وجہ کہ آہ اٹھتی ہے نا، جو بول کر نہیں اٹھتی۔ جب صبر کا پیمانہ جب لبریز ہو جاتا ہے تب آہ اٹھتی ہے، پھر وہ آہ جو ہے
ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو چیر کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور فیصلہ کروا لیتی ہے، فیصلہ کروا لیتی ہے۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ایسے لوگ اپنی بیویوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے بغیر ایمان کی دنیا سے گئے، ہاں بغیر ایمان کے۔ اس لیے اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو۔ آپ سسن کتنا خیال کرتے تھے، کتنے واقعات ہیں سیرت کے اندر۔ آپ نے ان کے ساتھ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے کے پیچھے کھڑے کر کے حبشیوں کا کھیل بھی دکھایا، دل جوئی بھی کی آپ کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی باری تھی حضرت صفیہ کے ہاں، یا حضرت عائشہ کے وہاں باری تھی حضور کی، حضرت صفیہ نے کچھ کھیر بنا کر بھیجی، حضرت صفیہ کو بہت برا، حضرت عائشہ کو بہت برا لگا، انہوں نے زور سے وہ مٹی کا پیالہ پٹکا اور کہنے لگے کہ اپنی باری میں تو کھلاتے ہیں، میری باری میں بھی آگ یہاں بھیج دیا۔ اب سب ہم سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، کچھ بولے نہیں اب۔ اب وہ تو غصے میں تھی، حضرت عائشہ تو غصے میں تھی، خود آگے بڑھے، وہ جو مٹی کا جو پیالہ تھا اس پیالے کو جو ٹوٹ گیا تھا اس کو اٹھایا اور جو کھیر زمین کے اوپر پھیل گئی تھی اس کو پوچھا اور خاموش ہو گئے۔ اب یہ سب دیکھا حضرت عائشہ نے تو نرم پڑ گئی۔ تو یہ نہیں میں کہتا کہ عورتیں کبھی غصہ نہیں ہوتی ہے، لیکن عورتوں کے غصے کو سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا بھی تو مرد کا کام ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہی مردانگی ہے۔ ہاں، اگر تیری زبان 1 گز ہے تو میری 1.25 گز ہے، تو اگر شیر ہے تو میں 1.25 شیر ہوں، تو اگر شیر ہے تو میں ببر ہوں، سمجھے؟ اگر عورت غصہ ہوتی ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتی، غصہ نہیں آتا ہے اس کو، اگر غصہ آتا ہے تو اس کو بیلنس کر لینا، اس کو محبت سے اس کو جیت لینا، اس موقع کو اور اس سے مناسب جو ہے بات کہہ کر اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے مرد کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اگر نہیں آتا ہے تو پھر شادی کیوں کیا؟ ہاں، کیوں شادی کیا؟ اس لیے دوستو بزرگوں، تھوڑا ہوش کے ناخن لو، مت کرو اپنی آخرت کو خراب۔ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کل اس کے دروازے کھل گئے نا تو ہم میں سے ہر ایک آدمی جو ہے وہ جواب دیتے دیتے جو ہے ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ یہ حقوق العباد بہت سخت چیز ہے۔ اس لیے اپنے اوپر جو حقوق ہے اپنے بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، اس کو ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک کے لیے جو ہے تحفہ اور ہدیہ پیش کرو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن پیار کے 2 جملے تو بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے؟ اس میں بھی کچھ پیسہ خرچ ہوتا ہے کیا؟ اس میں کچھ جیب سے نکل جاتا ہے کیا؟ آپ ٹھیک ہے، آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ زیادہ پیسہ نہیں خرچ سکتے اپنی بیوی کے اوپر، اس کی خوشی کے لیے، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے، تو کم از کم 2 جملے پیار اور محبت کے تو بولو نا بیوی بچوں کے ساتھ۔ ہم اتنے کنجوس ہیں کہ ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، پھر ہم مرد کہلانے کے لائق نہیں ہیں، پھر ہم واقعی مرد کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے دوستو، بہت دل میرا دکھا ہوا ہے ان 2 فون کے بعد، کل سے میں بہت پریشان ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان مردوں سے کہہ دوں صاف صاف
اگر وہ نہیں سدھرتے ہیں اور نہیں سدھرنا چاہتے ہیں تو اپنا انتظام کر لے کہیں، مجھ سے اپنا رشتہ توڑ دے. اللہ کرے جو بات میں نے صحیح کہی ہو اللہ اس کو نافع بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری. اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ ہم نے نہ آپ کے حق کو پہچانا، نہ آپ کے بندوں کے اور مخلوق کے حق کو پہچانا. اے اللہ ہم نے آپ کے حق کی بھی نا تلفی کی ہے، اور اے اللہ ہم نے آپ کے مخلوق کے حق کی بھی نا تلفی کی ہے. اے اللہ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اللہم انا ظلمنا انفسنا. اے اللہ ہم نے بہت اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. اور اگر آپ معاف نہ فرمائے اور رحم نہ فرمائے تو اے اللہ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے زخم کو پر مرہم رکھنے کی توفیق عطا فرما. ان کے زخموں کو کریدنے والا نہ بنا، ان کے زخموں کے اوپر مرچ اور مسالہ لگانے والا نہ بنا. اے اللہ ان کے آنسوؤں کو روکنے والا بنا اور ان کے آنسوؤں کو بہنے سے بچا لیجیے. اے اللہ اب تک ہم سے اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں بڑی اے اللہ کوتاہیاں ہوئی ہے. اے اللہ وہ عورتیں ہیں اے اللہ جو صرف ہماری محبت میں پڑی ہوئی ہے، جو صرف ہماری محبت میں ہمارے جھڑکیاں بھی سنتی ہے، ہماری مار بھی کھا لیتی ہے، اور ہماری جو ہے کڑوی نگاہیں بھی دیکھ کر خاموش رہتی ہے. اے اللہ ہماری اس بد اخلاقی کو دور فرما دیجیے. یہ ان کا احسان ہے. اے اللہ ان عورتوں کا ہم پر احسان ہے جو ہمارے لیے ہر خدمت کرنے کو تیار ہوتی ہے، ہر خدمت کرتی ہے، جی جان سے کرتی ہے، محبت سے کرتی ہے. وہ اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتی، وہ اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتی. وہ تو صرف یہ چاہتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے محبت سے پیش آئے، ان کے غم کے اندر ان کے غم کو اپنا غم سمجھے اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے اور ان کے خوشی میں اور غم میں شریک ہو. اے اللہ وہ تو صرف اتنا چاہتی ہے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو اس معاملے دیجیے. اے اللہ بدل دیجیے. اللہ بڑا ڈر ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر ظلم، اپنے بیوی بچوں کے اوپر ظلم کو جاری اور ساری رکھا تو اے اللہ ڈر ہے کہ کہیں ایمان پر خاتمہ نہ ہو اور ایمان سلب ہو جائے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اور جن بچوں پر اور جن بیوی پر ہم نے ظلم کیا ہے اے اللہ ان سے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے والا بنا دیجیے، ان سے معافی مانگنے والا بنا دیجیے. اے اللہ اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو وہ آپ کو بہت پیارا ہے اور آپ اس کو بہت اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اور معاف کرنے والے کو بھی اے اللہ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. اے اللہ ہم کو معافی مانگنے کا حوصلہ عطا فرما. ہماری انا اور ہمارا ناک جو بیچ میں آڑے آتا ہے اور ہمارا کبر جو بیچ میں آڑے آتا ہے جس کی وجہ سے ہم جھکنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کبر سے نجات نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اپنی انا کو فنا کر دیجیے. ہمیں اے اللہ منکسر المزاج بنا دیجیے. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا کوئی حصہ ہم کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ کوئی جھلک ہماری زندگی میں دکھا دیجیے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. بن مانگے جو نعمتیں آپ نے دے رکھی ہے ان نعمتوں میں شکر کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں میں اضافہ فرما، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.